بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب، جو کل کے سانحہ نیلبند حلیم ڈیری جو واقعہ ہوا، 30 افراد لقمہ اجل بن گئے، قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ جیسے ہی سردار صاحب کے علم میں یہ بات آئی ہے تو انہوں نے اپنی تمام سرکاری مصروفیات اور بیرونی دورے کینسل کر کے کل یہ وہاں پہ پہنچے، اور آج رات کو میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنا قیمتی وقت ڈی ایم ایم نیوز کو دیا، تو اس وقت میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ نیوز کو دیا۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو میں راستے میں تھا جب آپ نے رابطہ کیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی صبح آ جائیں، اور ڈی ایم ایم نیوز جو کہ ضلع مانسہرہ کی جو ایک میڈیا ہاؤس ہے، مختلف اوقات میں مختلف خبریں نشر کر کے ظاہر ہے کہ عوام کے مسائل حل کرتی ہے، تو آپ سویرے سویرے آئیں تو یہ ویلکم۔ اور مجھے یہ اعزاز بھی ہے 2013 میں جب آپ فیڈرل منسٹر تھے اور اس کا افتتاح بھی لاری اڈا مانسہرہ کے آفس سے آپ نے کیا تھا، الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک کامیابی کے ساتھ اب ہم نے اس کا ایک ایسا یو ایس ایس سے بھی شروع کیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور 6-7 ملین لوگ ہمیں مہینے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہم ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سردار صاحب، آج کی ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خاندان اس وقت اس دنیا سے چلا گیا اور آپ نے کل اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا آپ نے جو کوئی اعلانات بھی کیے یا ان کی مدد کے لیے کوئی ضروری اقدامات بھی کیے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کل جس وقت پیش آیا، تو صبح سویرے کے وقت ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور میں اسلام آباد میں تھا۔ مجھے وہاں سویرے سویرے تقریباً 6:30 بجے اطلاع مل چکی تھی۔ پھر میں نے وہاں سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کروں، کیونکہ علاقے کے لوگوں کی طرف سے تو مجھ سے رابطہ ہو گیا تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، وہاں جائے حادثہ پر پہنچیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ گئے اور انہوں نے جا کر جو کوشش کی ہے، جو آپریشن میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ چونکہ یہ قدرتی حادثات ہیں، اور اس دفعہ جو کہ ان بارشوں سے خاص طور پر جو شمالی علاقہ جات، اور جس میں خیبر پختونخوا کے جو ہمارا ضلع مانسہرہ ہے، کل نیلبند ڈیری حلیم میں جو حادثہ پیش آیا، اس میں تقریباً 20 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور جان بحق ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جو زخمی ہوئے تھے ان میں ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا، اور الحمدللہ ان کی حالت ابھی بہتر ہے۔ تاہم میں نے وہاں سے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی، اسی طریقے سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے بھی بات کی، اور وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات دی اپنے آفس کی طرف سے، اور پھر میں نے کمشنر ہزارہ سے بھی بات کی، ڈی سی مانسہرہ، ڈی سی بٹگرام سے بات ہوئی، ڈی پی او مانسہرہ سے بات ہوئی، تو انہوں نے جو ریسکیو ٹیمیں بھیجی، اور دور دراز، چونکہ علاقہ بھی دور دراز ہے اور بارشوں کی وجہ سے سڑک بھی بہت وہ بند ہوئی تھی، سلائیڈ راستے میں جگہ جگہ سلائیڈیں بھی آئی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے بڑا مشکل تھا، لیکن لوگ بھی پہنچے اور مقامی انتظامیہ بھی وہاں پر پہنچی۔ تاہم میں جس وقت گیا تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ اس وقت بھی موجود تھے، اور تقریباً جو 13 جو لاشیں تھیں وہ مل چکی تھی، اور بعض کے جنازے ہو گئے تھے، اور میں جس وقت پہنچا تھا ایک بچے کا جنازہ آیا تھا، اور وہ جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور اس پہنچنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ چونکہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور ہمارا حلقہ بھی ہے، اور پھر وہاں جا کر
یعنی آپریشن کو بھی دیکھیں کہ جو لوگ اگر ابھی تک جن کی میتیں نہیں مل سکیں ان کے لیے بھی انتظامات کیا ہیں، باقی بھی انتظامات دیکھے. تو جو جس کے پاس میں ایک بات تھی انہوں نے کی ہے. اور قدرتی یہ آفات ہیں اور آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صرف انسان جو ہیں ان کی ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے ضرور جو متاثرہ خاندان ہیں یا غمزدہ خاندان ہیں ان کے پاس جائیں بھی اور ان کے ساتھ مدد بھی کریں اور ہمدردی کا اظہار بھی کریں. اور حکومت وقت کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، چونکہ میں حکومت میں ہوں اور میرا حلقہ بھی ہے. اور وزیر اعظم سے میں نے بات کی، وزیر اعظم صاحب نے وہاں سے جو بھی اگر مرکز کی طرف سے حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ تعاون ہوگا ہر لحاظ سے ہوگا. تقریباً جو کمپنسیشن ہے 10 لاکھ مرکز کی طرف سے، 10 لاکھ صوبے کی طرف سے ہے. ہر جو ایک فی فوت شدہ اشخاص کے لیے فی کا جو 20 لاکھ روپے وہ تو دیے جائیں گے ان کو انشاءاللہ. تو زخمیوں کے لیے تقریباً 3 لاکھ سے 5 لاکھ یہ اس کا ہے. تاہم باقی جو ان کا تو خیر کوئی اس کا نول بدل نہیں ہو سکتا. تاہم جو لوگ رہ گئے ان کے ساتھ مکمل انشاءاللہ مدد کی جائے گی. اور جو علاقے میں بہت بڑا نقصان ہوا، مکانات جو لوگوں کے گرے ہیں، اس کے ساتھ سکول گرا ہے، وہاں پر جو وہاں ہائیڈل اسٹیشن تھے، جو ٹربائن وغیرہ، وہ ساری مطلب اس میں اس کی نظر ہوگی، ملبے کی نظر ہوگی. اور بجلی بھی معطل ہوگی، سروس بھی معطل ہیں، روڈ بھی پوری طرح سے متاثر ہیں. پورے علاقے میں چونکہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ جو جتنا بھی پہاڑی علاقہ کا سلسلہ ہے وہاں ہر روڈ متاثر بلکہ بند ہوئی ہیں. اور اتنی سخت بارشیں ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جہاں ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی جہاں پکی سڑکیں تھیں، جہاں پکے پل تھے، وہ بھی گر گئے. بنیر میں واقع ہوا ہے. اسی طرح منور میں بڑی تباہی ہوئی. دیکھو کتنی دفعہ، یعنی پچھلے سال بھی ہوئی، اس سال پھر سارے وہاں منور کے جو برج تھے، باقی جو ٹربائن تھیں، جو ساری اس کی واش آؤٹ ہو گئی. تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ضلع مانسہرہ کے مختلف سرن ویلی میں ہوا ہے، کاغان ویلی، اور اسی طریقے سے یہ جو کونش ویلی، اور پھر اس کے ساتھ آگے جو بٹگرام کے علاقے میں بھی، اور پھر شمالی علاقہ جات میں غجر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑا جانی اور مالی نقصان بھی ہوئے. اور اسی طریقے سے جس طرح آزاد کشمیر میں بھی، نیلم ویلی میں بھی ہوئے. دیکھیں اکثر اوقات آپ بھی اور ہم بھی یہاں رہتے ہیں تو اس سیزن میں یہاں ان علاقوں میں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ کلائمیٹ چینج ایسی آئی ہے کہ دیکھیں بالکل بدل گیا. آج کل تو انہی علاقوں پر بہت اتنی سخت خوفناک بارشیں ہوں. جی ہاں. تو لوگ بڑے اس وقت پریشان بھی ہیں. تاہم جو نیلبان ڈہری علیم کے لوگ جو کل جان بحق ہوئے، ان کے ساتھ حکومت کی بھی ہمدردی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی بھی بھرپور ہمدردیاں ہیں، اور ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اور اس میں یعنی جتنے لوگ بھی گئے دور دراز سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون پر رابطے کیے ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ دعا بھی کریں. اور اصل چیز جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اس پر اللہ تعالی ہمیں صابر اور ثابت قدم رکھے. اور اسی طریقے سے ان قدرتی آفات کا جو ہے مقابلہ صبر و تحمل سے کرنا چاہیے، اور یکجہت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو سڑک کا مسئلہ ہے، اکثر کہتے ہیں کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے یا مرکز کا کام ہے سڑکیں بنانا؟ دیکھیں میر افسر صاحب، آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے
کہ یہ ساری جو سڑکیں ڈیولپمنٹ کے کام ہیں یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کی، جس طرح پنجاب میں بھی صوبائی حکومت کام کرتی ہے، سندھ میں بھی صوبائی حکومت کام کرتی ہے، بلوچستان میں بھی، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو مکمل جو ان کو اختیارات ہیں صوبوں کے پاس ہیں، پھر ان کی ڈیولپمنٹ صوبوں کے پاس ہے، ان کو فنڈ ملتے ہیں NFC ایوارڈ کے تحت، جو بجٹ ہے وہ مکمل طور پر ان کو دیا جاتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی اس طرح کی جو CNW کی سڑکیں ہیں، TMA کی جو سڑکیں بنائیں، تو یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے سڑکیں مینٹین رکھنا بھی، بنانا بھی، اور ان کو ریپیئر بھی کرنا۔ مرکز کا جو آپ کو پتہ ہے نیشنل ہائی وے جو ہوتی ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں MNJ روڈ ہے، یہ مانسیرا ناران جلکھنڈ روڈ ہے، یا اسی طریقے سے موٹر وے ہے، یا KKH ہے، تو یہ مرکز کے پروجیکٹ ہیں۔ اب لوگوں کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ جو مرکز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہی ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہوتا ہے اس کی مینٹیننس کا بھی۔ جو جس ڈپارٹمنٹ کے سے متعلق کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، مثلا صوبوں کے CNW کے یہ پروجیکٹ ہیں، جس طرح کے وہاں فنڈ خرچ کیے گئے یا بنایا، یا TMA نے جو بنایا، تو وہ TMA پھر CNW کو بھی دیتی ہے، تو یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں کہوں گا، میں تنقید نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے تقریباً 10-15 سال سے یہاں ضلع مانسیرا کے پہاڑی علاقوں میں کوئی مینٹیننس کا کام نہیں ہوا، کوئی ریپیئرنگ نہیں ہوئی، اور جو کچی سڑکیں ہیں ظاہر ہے وہ پکی نہیں ہو سکی، اور پکی کے لیے فنڈ تو انہوں نے دینے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے شاید نہیں دے سکے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی معذرائی کی وجہ سے بھی نہیں دے سکے، لوگوں کو نظر انداز کیا۔ ہم بار بار بالکل یہ مطالبہ کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، جو جائز بات ہے۔ کل بھی جو میں آیا، میں نے کوشش کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ کی، میں نے اس کے دفتر میں باقاعدہ میرا رابطہ ہوا، میسج ہوا، اسی طرح چیف سیکرٹری صاحب سے تو میں نے خود بات کی تھی، انہوں نے ہدایات دی آگے، اور جو صوبائی ایڈمنسٹریشن تھی وہ واقعی وہاں پر الرٹ بھی ہوئی، پہنچی بھی ہے۔ تو یہ جو آپ نے جو دوسرا سوال کیا نا، تو اس میں تو پورے جو جتنے بھی معاملات ہیں صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کو یہ کام کرنے چاہیے، اور حق بنتا ہے، عوام کا حق بنتا ہے، کسی فرد واحد کا نہیں، کسی MNA MPA کا حق نہیں ہے، بلکہ عوام کا حق ہے۔ جو MNA MPA یا چیئرمین ہیں تحصیل کونسلوں کے، یا ولیج کونسل کے چیئرمین ہیں یا ممبر ہیں، یہ تو عوام کے منتخب نمائندے، اور وہ عوام کے لیے بات کرتے ہیں، اور حکومت کو احساس ہونا چاہیے کہ بلا امتیاز عوام کی سہولت کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ جی، فرض ادا کریں۔ سردار صاحب معذرت کے ساتھ درمیان میں ایک بات اور آ گئی، جو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ سردار صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے اکثر کرتا ہوں، اور آج میں دوبارہ آپ سے وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وادی منور میں بہت بڑا تباہی گزشتہ سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، 3-4 سالوں سے وہ تباہی کے دانے پہ 30-35 ہزار کی آبادی متاثر ہے، آپ کے علم میں بھی ہے، اور اس پر آپ سے میرا یہی سوال بنتا ہے کہ آپ اس پر کوئی غور و خوض کر رہے ہیں، کوئی اپنے اختیارات، کوئی اپنی چیزیں، کسی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ یار منور کے لوگوں پر کوئی رحم کیا جائے؟ دیکھیں جی، آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، منور کے لوگوں، پوجا کے لوگوں، یا مطلب ہے جس طرح نیل بند کے لوگوں، یا سرن ویلی میں دور دراز پہاڑی علاقوں میں، یہ مطلب ہے کئی سالوں سے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں کی جو سڑکیں، خاص طور پر ذرائع آمد و رفت، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ضرور جس حکومت کی، جس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ جب زلزلے سے متاثرہ علاقے تھے، اور اس وقت میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم نے بحالی کا کام کیا، اس وقت بھی منور کے لیے تقریباً منور کے لیے جو پروجیکٹ، جو سڑک تھی اس میں شامل تھی، اور اس کا جو فرسٹ فیز ہے جس کے لیے 4 کروڑ کا باقاعدہ ٹینڈر ہوا، اور اس پر کام بھی ہوا، لیکن جو حکومت ختم ہوئی، لوکل گورنمنٹ ختم ہو گئی،
اس کے بعد یعنی وہ جو زلزلہ سے متعلق جو فنڈ تھے وہ آنے والی حکومتوں نے وہ لیپس کر دی، تو جس کی وجہ سے جتنے بھی کام ادھورے اس وقت سے رہتے ہیں ابھی تک ادھورے، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال ہو گئے۔ اب 20 سال میں صوبائی حکومتیں بھی گزری، مرکزی حکومت بھی گزری، لیکن چونکہ ایرا جو تھا وہ ختم کر کے ایرا کے جو فنڈ تھے، ایرا کے ذریعے جو پروجیکٹ تھے وہ صوبے کو منتقل ہو گئے، اور صوبے نے اس وقت سے لے کر ابھی تک کوئی خاطر خواہ مطلب توجہ نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ موجودہ تو خیر جو ہے ان کی حکومت تقریباً تیسرا 5 سال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بار بار یاد دہانی کرانے کے باوجود کوئی مطلب ہے توجہ نہیں دی گئی، خاص توجہ نہیں دی گئی۔ وقتی طور پر کوئی اگر تھوڑا بہت فنڈ دیا گیا ہے تو وہ تو کوئی وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے منور ویلی کی روڈ بھی اور اسی طریقے سے شوگراں اور اس کے ساتھ یہ گنول پپرنگ شامل کی تھی، لیکن اس کے لیے فنڈ ہی نہیں دیے گئے۔ آپ دیکھیں حالانکہ کتنا بڑا علاقہ ہے، منور کی ہمیشہ آپ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے، وہاں مقامی ہے، آپ کا گاؤں ہے، اور یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے، فرض بھی ہے۔ تو میرا اسی طریقے سے فرض بنتا ہے پورے ضلع کا، یا میں نے 14 کا جہاں سے میں منتخب ہو کر گیا، پھر ہزارے کا، پھر صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بات ہوگی اپنے صوبے کے لیے میں ضرور بات کرتا بھی رہا ہوں، آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں، اور اس طرح ملک کے لیے جہاں ایک ذمہ داری ہے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، زیادہ جو ڈیولپمنٹ اس علاقے میں سڑکوں پر کرنی چاہیے۔ سڑکیں صحیح ہوگی تو اس کے بعد باقی کام ہو سکیں گے نا۔ جب سڑکیں صحیح نہیں ہیں، عام درخت کے ذریعے نہ ہو تو پھر باقی کس طریقے سے سکول کس طریقے سے چلیں گے، اسپتال کس طریقے سے ہوں گی چلیں گی، لوگوں کی جو باقی مال مویشی وہ کس طریقے سے، وہ لائف سٹاک کس طریقے سے رکھ سکیں گے، یہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے واضح کر دیا۔ عام عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر بات کرنی چاہیے، نہ کہ کسی صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کر دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔